الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتهم أجرا عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیت مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جو پختہ ہے علم میں ان میں سے، والمؤمنون اور جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک تو وہ مانتے ہیں اس کو یا ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک اور جو کچھ آپ سے پہلے بھی نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ اور جو نماز پر قائم رہنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ اور جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتہم اجرا عظیما تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دیں گے بڑا ثواب. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا. گزشتہ کئی دروس سے جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ ہے یہودیوں کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ یہودیوں کی خباثتوں کو، ان کے امراض کو اور ان کی خامیوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور گزشتہ حصہ جو ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے اوپر جو ذلت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور لعنت برس رہی ہے، اور پوری دنیا میں ہزاروں سال کی تاریخ ہونے کے باوجود جو ان کو استقرار اور استحکام مل نہیں پایا ہے یا نہیں مل پائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کئی جرائم کو پچھلے حصے میں جو ہم نے پڑھا اس میں بیان فرمایا. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ فرمائی تھی کہ جو چیزیں ہم نے حلال کی تھی وہ اس کو حرام کرتے تھے، اس لیے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے بھی جو پاکیزہ چیزیں تھیں، جو قابل استعمال تھی، جو کھانے کے قابل تھی، ان چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیا. اس کی مثال میں نے آپ کو گزشتہ کل بتلائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے باوا آدم ہیں، بنی اسرائیل کے، وہیں سے حضرت یعقوب ہی سے بنی اسرائیل کا یہ سلسلہ چلا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق تھی جس کا نام تھا عرق النساء، اور اس بیماری میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ دونوں جس شخص کو یہ بیماری ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوتے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چونکہ اونٹ کے گوشت سے اور اس کے اونٹنی کے دودھ سے الرجی تھی، اپنے طور پر ان چیزوں کو استعمال کرنا بند کر دیا. اور یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی، اب ساری بہت سی چیزیں جائز ہے، حلال ہے، لیکن کسی کو کسی سے الرجی ہے تو وہ نہیں لیتا ہے، برابر. یہی معاملہ تھا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تناول نہیں کرتے تھے، تو یہ بعد میں ان لوگوں نے بھی جو بنی اسرائیل ہے کہ نہیں ہمارے باوا جان جو ہے تو لیتے نہیں تھے، اس لیے وہ چیز بالکلیہ لینا بند کر دیا، اور بعد میں پھر کانسیپٹ یہ بیٹھ گیا کہ یہ حرام ہے، اب لے ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کریں کہ ایسی ہماری بنائی ہوئی شریعت میں مداخلت، تو اللہ نے بھی پھر حرام ہی قرار دے دی. تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو ان پر حرام کر دی گئی تھی. ہر ناخن والا جانور ان پر حرام تھا، ہر ناخن والا جانور بنی اسرائیل کے لیے. ہاں اب ہم کتنے خوش نصیب ہیں، سوچے سارے ہی جانور ناخن والے رہتے ہیں، کس کو ناخن نہیں ہے؟ ہاں اللہ کا کرم ہے نا، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت ہمیں کون سی حاصل ہے؟ سب سے بڑی نعمت ظاہر سی بات ہے ایمان ہے، لیکن ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے انگنت نعمتیں دی ہیں انسان کو، لیکن کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا ہے بجز ایک نعمت کے، اور وہ نعمت ہے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اندر نبی مبعوث کیے جانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان جتایا، تحقیق کہ ہم نے نعمتیں برسائی ہے، احسان کیا اللہ نے کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ بہرحال تو وہ ایک چیز تھی۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرے امراض جو گزشتہ کل بیان کیے گئے تھے، ان کا ایک مرض یہ تھا کہ لوگوں کو حق بات کے قبول کرنے سے روکتے تھے۔ صحیح بات، کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں تو بلا ضرورت کے جھوٹ موٹ اس کے اندر خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، لوگ بچک جاتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر اور جرائم میں سے ایک یہ سلسلہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے، اور ایک دو نہیں، ان گنت انبیاء کرام علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ ایسے بہت سارے جرائم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جرائم کی وجہ سے یہ لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں دنیا میں، اور لعنت برس رہی ہے ان پر۔ اب آگے آج کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ظلم تو ان میں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خیر کا عنصر اور مادہ ان میں بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ تھے اس حال میں بھی کہ ان کے اندر ایمان کا نور جو ہے جگمگا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں میں سے کچھ ایسے صاف اور شفاف دل کے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول کیا اور دل و جان سے ایمان کو قبول کیا، اور پھر اس کے اوپر تا دم زیست جو ہے ڈٹے بھی رہے۔ تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ پختہ ہے علم میں ان میں سے، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اس چیز پر بھی جو آپ پر اتاری گئی یعنی قرآن پر، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی کون سی کتاب؟ توریت اور انجیل اور زبور، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، تو ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بھی، اور بعثت کے وقت جو ماحول ہوگا اس کی بھی، اور خود آپ کی ذات اقدس کی بھی اتنی نشانیاں بیان کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ اس نبی کو بنا دیکھے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے اولاد کو پہچانتا ہے۔ ایک ایک وصف بیان کر دیا گیا تھا آپ کا کہ آپ میانہ قد کے ہوں گے، خوبصورت ترین آپ ہوں گے، آپ کی چال کیسی ہوگی، آپ کا طرز گفتگو کیسا ہوگا، آپ جب مبعوث کیے جائیں گے تو آپ کے اپنے وطن میں کیا صورتحال ہوگی، رشتہ داروں کی طرف سے کیا ریئیکشن سامنے آئے گا، اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا رہے گا، آپ پر کیسے کیسے الزام لگائیں گے، ان تمام الزامات کے باوجود آپ کی امانت داری دیانت داری کے کیسے قائل ہوں گے، اور پھر کس طریقے سے آپ کو ستایا جائے گا، اور کس طرح آپ اپنوں کے اور غیروں کے پریشان ظلم و ستم سے دل برداشتہ ہو کر یا پریشان ہو کر اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائیں گے، اور ہجرت جس جگہ فرمائیں گے وہی جگہ کیسی ہوگی، کیا کہلائے گی، وہاں کون لوگ آباد ہوں گے اور کیا کیا کریں گے، ایمان کون پہلے قبول کرے گا، کون بعد میں قبول کرے گا، اور اس نبی کے آنے کے بعد یہاں پر ان کو سیاسی طور پر بھی کیسے استحکام حاصل ہوگا، اور ان کی حکومت کو کیسے قرار ملے گا، اور پھر دھیرے دھیرے جزیرۃ العرب اور جزیرۃ العرب سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کے اندر ان کے پیغام کا ولولہ اور غلغلہ کیسے بجے گا، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں بیان تھی، اور وہ لوگ سب کچھ جانتے ہوئے انکار کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو قبول کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایک تھے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن سلام۔ اسی طرح حضرت اسید، ایک تھے حضرت ثعلبہ، یہ سب یہودی تھے۔ حضرت سلمان فارسی، یہ نسلاً یہودی نہیں تھے، نسلاً جو ہے یہ مجوسی تھے، سلمان فارس کے تھے اور مجوسی تھے، لیکن دین حق کی تلاش میں
بھٹکتے بھٹکتے پہلے عیسائی مذہب قبول کیا، پھر اس کے بہت بڑے پریسٹ بن گئے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اسلام قبول کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کتنے بڑے عالم تھے؟ اتنے بڑے عالم تھے کہ پوری دنیا یہودیت سے لوگ ان سے ملاقات کے لیے مدینہ آیا کرتے تھے۔ اس وقت میں ان کا پوری جو ہے دنیا یہودیت میں طوطی بولتا تھا، اور حرف آخر تھے حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے اندر، اور لوگ ان سے ملنے کے لیے یعنی دعائیں کیا کرتے تھے۔ بڑے یعنی کہ عالم تھے۔ اور آپ نے جیسے ہی ایک مرتبہ سحر کے وقت میں اپنے باغ کے اندر مطالعے میں منہمک ہیں، پڑھ رہے ہیں، توریت پڑھ رہے ہوں گے، انجیل پڑھ رہے ہوں گے، اور پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کے بارے میں جب پڑھنا شروع کیا تو دل کے اندر یہ جذبہ اور جوش پیدا ہوا کہ کاش میں نے جو سنا ہے مکہ میں وہ جو نبی نکلے ہیں وہ بنو اسماعیل سے ہوں گے۔ یہ علامت بیان کی گئی تھی تو کہا کہ بنو اسماعیل سے ہو، اور وہ نبی جن کے ہجرت کی جگہ بتائی گئی کہ وہاں کھجور کے درخت ہوں گے، تو ہمارے پاس بھی تو کھجور کے درخت ہیں، خدا کرے کہ وہ یہیں پر آ جائے۔ ایسے غور و فکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام خود بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں اپنے کھجور کے درخت کے بالکل اونچی ٹہنی پر چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں نکالنے کا کام کر رہا تھا۔ دوسرے درخت کے سائے میں میری پھوپھی بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ درخت کے اوپر ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب اوس اور خزرج کے کچھ لوگ 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مکہ میں ایمان قبول کر لیے تھے، اور ان کی محنت سے آپ کا تذکرہ جمیل اور آپ کا ذکر مبارک مدینے کے اوس و خزرج کے ہر گھر میں ہونے لگ گیا تھا۔ یہودیوں کے کانوں تک بھی جو ہے یہ آوازیں جایا کرتی تھی۔ اس دن آپ اپنے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کے باہر روڈ پر کوئی جو ہے چیختے ہوئے جا رہا ہے کہ اے مدینے والو خوشخبری ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں، مدینے مکہ سے نکل چکے ہیں، اور ابھی وہ قبا کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہمارے پاس مدینہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ باہر کوئی ایسی اطلاع دے رہا ہے تو میں نے زور سے اس درخت کی چوٹی پر ہی میں نے زور سے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میری پھوپھی جو نیچے بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا تیرا ناس ہو، یہ کیا لگایا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر موسیٰ بن عمران آتے تو شاید اتنے خوش نہیں ہوتے تم جتنا خوش ان کے آنے پر ہو رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ پھوپھی جان، یہ جو شخص آ رہے ہیں قسم خدا کی یہ بھی موسیٰ بن عمران ہی کے بھائی ہیں، اور ان کے پاس جو پیغام آتا ہے یہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ بن عمران کے پاس آیا کرتا ہے۔ موسیٰ بن عمران کون؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد جو ہے ان کے دل کے اندر داعیہ تو پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے سوچا کہ چلو اب جا کر دیکھتے ہیں اس نبی کو کہ میں نے جتنی علامتیں پڑھی ہیں وہ سب علامتیں ان پر صادق آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ آپ کے دربار میں پہنچے تو جیسے ہی آپ پر نظر پڑی سبحان اللہ کہا کہ سبحان اللہ، کیا نورانی چہرہ ہے، کیا موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دانت ہیں، کیا طرز گفتگو ہے، آپ کی ایک ایک ادا کو وہ بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بیان کا بھی انداز وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب آپ کی پہنچا تو میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، میں آپ کی بات سننے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے سنا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو، لوگو سلام کو عام کرو، اور کیا کرو، اطعموا الناس، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، خوب کھلاؤ، غریبوں کو، محتاجوں کو، اور کیا کرو، کہا کہ صلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی پیشانی بارگاہیں الہی میں تہجد میں جو ہے سجدہ ریز کرو، اور کیسی حالت میں، جب سب لوگ سو رہے ہو۔ تو
تو کہتے کہ یہ باتیں میرے دل کو لگ گئی. کہہ رہے ہیں کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرو. یہ کیفیت. کہتے اس کے بعد میں آگے آیا اور میں نے آگے آ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے. ابھی اپنا تعارف نہیں کرایا، 3 سوالات کیے. کہا کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کے جواب دے دیں تو میں انشاءاللہ ایمان قبول کر لوں گا. ایمان تو پہلے ہی سے جو ہے تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ چاہتے تھے اور بھی کچھ وضاحت ہو جائے. کہا کہ پوچھیے. تو انہوں نے 3 سوال کیے کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہوگی. دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلی ڈش کیا دی جائے گی کھانے کے لیے، سب سے پہلی غذا جنت میں جنتیوں کو کیا دی جائے گی. جاگ رہے آپ ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. اور تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ بچے ماں اور باپ کی شکل پر جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوال کے جواب دیے. کہا کہ قیامت کی پہلی علامت ایک بڑی آگ ہوگی جو مشرق سے لے کر لوگوں کو مغرب تک ہانکے گی. یہ آگ نکلے گی، روشن ہوگی. اور آگ روشن ہوگی بولے تو خالی کوئی سورج ورج نہیں، یقیناً آگ نکلے گی. یہ قیامت کی یعنی قیامت کبریٰ کی. ایسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک خود جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ہاں، لیکن اس وقت جو قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی، ایسی خطرناک آگ ہوگی کہ پوری انسانیت کو دنیا کے کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جائے گی. کہا کہ دوسری علامت جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلی غذا کون سی دی جائے گی؟ تو کہا مچھلی کے کلیجوں کے کباب. سبحان اللہ. مچھلی کا کلیجہ ہی کتنا رہتا؟ اتنا رہتا ہوں گا. کتنا رہتا؟ اتنا رہتا ہے، اتنا رہتا ہے. اس کے اوپر کوئی اور ٹکڑا رہتا ہے کیا؟ یعنی کلیجے کے اوپر کچھ الگ سے حصہ کچھ آیا ہوتا ہے؟ اچھا. تو وہ جو کلیجے کے اوپر ایک ہلکا سا کچھ ابھرا ہوا حصہ رہتا ہے، اس کے کباب ملیں گے، پورا کلیجہ نہیں. سبحان اللہ. اور کہا تیسری نشانی کہ بچہ ماں یا باپ پر کیسے جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر والد کا مادہ منویہ غالب ہو تو شکل باپ کے جیسی، اور اگر عورت کا مادہ منویہ آدمی کے مادہ منویہ کے اوپر غالب آ جائے تو شکل ماں کے جیسی. شکل کس کے جیسی؟ یہ 3 جواب آپ نے دیے. انہوں نے سبحان اللہ کہا اور ایمان قبول کر لیا. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہود سے ہوں. حضرت یوسف کے خاندان سے تھے. کس سے تھے؟ حضرت یوسف کے خاندان سے. اور ان کا نام اصل میں عبداللہ نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا حسین بن سلام. کیا تھا؟ حسین بن سلام. ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا. کہا کہ آپ کا نام عبداللہ، اور وہیں سے ان کا نام عبداللہ ابن سلام پڑ گیا. تو کہا کہ اللہ کے رسول میں یہود سے ہوں، اور یہ یہود قوم بڑی دغاباز، بڑی جھوٹی، بڑی مکار، اور یہ جو چیز ان کے من کو نہیں بھاتی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، جھوٹی ہے ایک نمبر کی. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ یہاں پر آ گئے تو بہت سے لوگ آپ سے، یہ اوس اور خزرج تو اسلام قبول کر چکے تھے، تو یہ لوگ بھی ملنے آئیں گے. تو میں پردے کے اوٹ میں چھپ جاتا ہوں، اور میرے غائبانے یعنی میں سامنے نہیں آؤں گا، پکچر میں نہیں رہوں گا. یہ لوگ جب آئیں گے تو آپ ان سے پوچھنا میرے بارے میں کہ میں کیسا بندہ ہوں، اور اس کے بعد میں ان کی پول کھولوں گا. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہیں. یہودیوں کا ایک بڑا وفد آیا، آپ سے بات کر رہا ہے. آپ نے کہا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ گئے. آپ نے کہا کہ بھئی آپ کے اندر عبداللہ ابن سلام بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں ہے عبداللہ ابن سلام. کیسے شخص ہے، کیسے ہے وہ؟ بہت اچھے، کریم ہے، بہت شریف ہے، شریف زادے بھی ہیں، ان کے والد بھی شریف تھے، یہ بھی شریف ہے، اور بہت بڑے عالم دین ہیں، ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں اور جاننے والے ہیں کتاب کے، اور سید زادے ہیں، اور ہم ان کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے.
ہم ان کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے۔ جب یہ کہہ دیا ان لوگوں نے، عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور کہا کہ او یہودیوں کی جماعت، سنو، تم نے کہا نا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تو میں اپنے علم کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی علامتیں نبی آخر الزماں کی بیان کی گئی ہیں وہ ساری علامتیں آپ پر صادق آتی ہیں اور آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو سب کے سب کہنے لگے بہت کم بخت ہے، تو ذلیل ہے، ذلیل تو نہیں، تیرا باپ بھی بڑا ذلیل تھا۔ یہی الفاظ حدیث کے میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ 1 منٹ قبل انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول وہ شریف ہیں، شریف زادے ہیں، باپ بھی اچھے، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو کہنے لگے کہ بڑا کم بخت اور ذلیل آدمی ہے، اور تو ہی نہیں، تیرا باپ بھی بڑا ذلیل ہے۔ تو یہ ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے یہود ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں چند ایسے بھی تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، علم میں پختہ بھی تھے اور سب چیزیں قبول کی، تو اللہ تعالیٰ کریں کہ ایسے لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اور ہمارے لیے بھی، ہماری امت کے لیے بھی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کریں کہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ تو یہ حصہ تھا، کل بھی اس کی تلاوت تو میں نے کر لیا تھا لیکن اس پر بات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے والحمدللہ علی ذلک کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کے دائیں بائیں یا پیچھے اس کی سیدھ میں نماز پڑھے اور وہاں درج ذیل شرائط پائی جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ حرم میں بہت نماز فاسد ہوتی ہے، لوگ خیال ہی نہیں کرتے۔ ہر جگہ عورتیں اپنی کہیں بھی گھسی آتی ہے اور مرد ان کے پیچھے ایک دم سیدھ میں آ کے کھڑے ہو جاتے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے ایسا، جو لوگ جا چکے دیکھے ہوں گے انہوں نے۔ وہ عورت مشتہات ہو، یعنی 9 سال سے زیادہ عمر کی ہو، خواہ بڑھیا ہو یا محرم، سب کا حکم یہی ہے، سب کا حکم یہی ہے۔ مرد کی پنڈلی، ٹخنا یا بدن کا کوئی بھی عضو عورت کے کسی عضو کے بالمقابل پڑ رہا ہو تو ایسی صورت میں نماز مرد کی فاسد۔ مرد کی پنڈلی، ٹخنا یا بدن کا کوئی بھی عضو عورت کے کسی عضو کے مقابل پڑ رہا ہو، یہ سامنا کم از کم 1 رکن یعنی 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر تک برقرار ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اشتراک مطلق نماز میں پایا جائے۔ نماز جنازہ کا یہ حکم نہیں ہے، نماز جنازہ ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز جنازہ نماز نہیں، دعا ہے دراصل۔ کیا ہے؟ ہاں، میت کے لیے دعا ہے۔ مرد عورت دونوں ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہو۔ مرد و عورت کے نماز پڑھنے کی جگہ سطح کے اعتبار سے برابر ہو، یعنی اگر سطح میں آدمی کے قد کے بقدر فرق ہو تو محاذات کا حکم نہیں ہوگا۔ آدمی کے قد کے بقدر کم سے کم 5.5 فٹ، 5.5 فٹ کے رہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک آدمی کے کھڑے ہونے کے بقدر فاصلہ نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کے کھڑے ہونے کے بقدر فاصلہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ مرد نے اپنے قریب آ کر کھڑی ہونے والی عورت کو وہاں نہ کھڑے ہونے کا اشارہ نہ کیا ہو۔ اگر اشارہ کیا پھر بھی عورت برابر میں کھڑی رہی تو اب مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور امام نے مرد کے برابر میں کھڑی ہوئی عورت کی امامت کی نیت بھی کیوں۔ دیکھیے، حرم میں بھی عورتوں کی نمازوں کے لیے مخصوص حصے ہوتے ہیں۔ حرم میں بھی عورتوں کی نمازوں کے لیے مخصوص حصے ہوتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، اذان ہونے کے بعد روموں سے نکلتے اور بھاگتے بھاگتے آتے سب، اور جیسے ہی جب تک آتے اس وقت تک جماعت کا وقت ہو جاتا،
اور جب آتے ہیں تو جہاں جگہ ملی بس وہاں کھڑے ہو جاتے، مرد کھڑے ہوئے صف بنے ہوئے، عورت پیچھے آ کے کھڑے ہو جا رہی، عورتیں کھڑی ہوئے، مرد آ کے پیچھے رکوع میں شامل ہو جا رہے، اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو وہاں حج میں جائیں گے اگر تو سامنے کوئی عورت ہے تو اس کے پیچھے نماز، ہاں نہیں تو دیکھیں گے سب پڑھ رہے، سب پوری دنیا کے آتے ہیں۔ اب کس کا علم زیادہ رہتا ہے، کس کو مسائل معلوم رہتے، کس کو مسائل نہیں معلوم رہتے۔ سورج شکل سے جو ہے آخری چھٹے ہوئے بھی دیندار دکھتے، اتنے نورانی دکھتے یورپ کے، ہاں بہت پیارے دکھتے۔ تو ان کی پیاری صورت پہ جا کے صحیح معنوں میں ان کو عالم نہیں سمجھنا، ہاں وہاں آ کے ہر کوئی جبہ خرید کے پہننا شروع کر دیتا۔ یہاں سے گئے والے بھی کیا کرتے، اچھا دکھا انہیں بولتا، چلاتے انہوں لما ریال بولے کہ انہیں بولتا ارے 5 ریال میں مل جا رہا، اچھا لے کے پہننا شروع کر دیتا۔ ایسا ہے تو ہر ایک کے یعنی کہ اقتدام میں اپنا جو طریقہ ہے اپنے علماء سے پوچھ کر، اور جہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسائل پر ہم عمل کرتے آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر کہیں اشتباہ ہے تو پوچھنا چاہیے۔ وہاں بھی جو ہے الحمدللہ ہر مکتب فکر کے، ایسا نہیں ہے کہ صرف دیوبندیت کے یا صرف ہر مکتب فکر کے علماء کی باتیں ہوتی ہے حرم میں۔ ہمارے پڑوسی ملک کے مولانا مکی صاحب ہیں، وہاں ان کا درس قرآن بھی ہوتا ہے، مسائل بھی بتاتے ہیں، تفسیر بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت کام اللہ ان سے لے رہا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال عورتوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے فاسد ہو جاتی ہے نماز، یہ ساری شرائط ہے۔ اس کو اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بعد میں ایک نظر دیکھ بھی لینا چاہیے۔ سارا ڈیپینڈ جو ہے پڑھنے والے پر بھی نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔